أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 تا 176 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر میں بقیہ حصہ اب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اسے سر بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اسی لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان کو لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لہٰذا یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ وہ کچھ سوچیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے۔ دوستان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن کثیر میں عنوان بیان کیا جاتا ہے طالب دنیا کا کتے جیسا حال، تو اس کا بقیہ حصہ اب پڑھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ چل رہا ہے، بیان ہوتا ہے وہ لوگ اس کو تنگ ہی کرتے رہے، چنانچہ اس نے ایسی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بزرگی اور کرامتیں سب اس سے چھین لی۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے بالعام کا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیتیں جو ہیں اس سے چھین لی، یعنی وہ کرامتوں سے محروم ہو گیا۔ یہیں سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے میدان طے میں 40 سالہ گردش، 4 سال کی گردش ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یشوع بن نون نبی کو بھیجا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے نبی ہونے کی خبر دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ جبارین سے جنگ کرو۔ جبارین نے یشوع کے ہاتھ پر بیعت کی اور تصدیق کی، لیکن بنی اسرائیل کا ایک آدمی بلعام نامی نافرمانی کر کے جبارین کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ تم نہ گھبراؤ، جب تم لڑنے کے لیے نکلو
تو میں اپنے بددعا کے ہتھیار کو استعمال کروں گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جبارین کے پاس اس کے دنیاوی تمتمے کے لیے سب کچھ موجود تھا، بجز اس کے کہ اس کے عورتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کی عصمت اس پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ صرف اپنی ہی گدھی یعنی عورت سے تعلق رکھتا تھا۔ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی اس پر چھا گیا۔ اب وہ شیطان کی فرما برداری کی طرف لگا رہا اور حاقرین میں سے وہ حائرین میں سے بن گیا۔ نیک لوگ بھی بعض وقت بد بن جاتے ہیں، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ کو تم پر کچھ اس قسم کا اندیشہ ہے جیسے وہ آدمی جو قرآن کا علم رکھتا تھا، قرآن کی برکت اور رونق اس کے چہرے سے ظاہر تھی، اسلامی شان ظاہر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بدبختی نے اس کو گھیر لیا اور اسلام کے احکام اس کے پس پشت اس نے ڈال دیے اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر وہ دوڑ پڑا۔ یہ الزام لگا کر اس نے شرک کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ الزام لگانے والا خطا کار تھا یا جس پر الزام لگایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا کار الزام لگانے والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ، اگر ہم چاہتے تو دنیا پرستی کی گندگی سے اس کو بالاتر رکھتے، جو کرامتیں اس کو دی تھی اس سے اس کو محروم نہ کرتے، لیکن وہ زینت دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور دنیا میں پھنس کر رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس شخص کا واقعہ ہے بلعام کا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامتیں دی ہوئی تھی، جو کہ نبی تو نہیں تھا لیکن اس کو بددعا کی کرامت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بددعا کو قبول کرتا تھا۔ دنیا داری میں وہ پڑا تو اس کا یہ انجام ہوا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔